أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور والطیر صافات اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ آسمان و زمین کی مخلوقات، حتیٰ کہ جو پر پھیلائے ہوئے پرندے ہوتے ہیں ہمارے سامنے اڑتے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فضا میں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ اللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نور ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی طرف بلا لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر، اپنے معبود ہونے پر، اپنے خالق و مالک ہونے پر دلائل دے رہے ہیں۔ فرماتے دیکھو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پرندے بھی، سب کچھ۔ اور کل قد علم صلاته و تسبیحہ، اور ہر ایک کو اپنے نماز کا، اپنی تسبیح کا پتہ ہے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ایک تو وہ نماز ہے جو ہم انسان پڑھتے ہیں، لیکن یہاں مراد عبادت ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی ہے۔ دیکھیں، تسبیح ہو یا نماز ہو، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے اور اللہ کے حکم کی بجاوری کرے۔ کائنات میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ سبھی ہر لمحہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کی پابند ہیں۔ سورج ہو یا چاند یا دوسرے سیارے، سمندر ہو یا زمین ہو یا پہاڑ، چرند پرند، یہ سب مسلسل اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جس کا اللہ نے قانون فطرت کے ذریعے ان کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگرچہ ان کے پاس زبانیں نہیں ہیں جو الفاظ میں اللہ کی پاکی بیان کر سکیں جس طرح کہ ہم انسان کرتے ہیں، لیکن یہ زبان حال سے ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ واقعی دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ سے دعائیں کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی زبان سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن جو ان کی زبان ہے وہ اپنی بولی کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے گن گاتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوب علم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 42، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے حاکم، شہنشاہ، بادشاہ جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں دنیا کے اندر، ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے تو دنیا سے جانا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان پہ حکومت اللہ کی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان تب تک اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوتا ہے جب تک اللہ چاہتے ہیں۔ جب اللہ نہیں چاہتے تو انسان ہزار منصوبے بناتا رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ لاس اینجلس کے اندر، امریکہ کا ایک بڑا شہر، وہاں کس طرح ملیامیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، وہ جب جی چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ نظریہ ہر انسان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، وہ زندگی، وہ صحت، وہ نعمت، وہ دولت، وہ مال، وہ بولنے کی صلاحیت، وہ سننے کی صلاحیت، یہ ترقیاں، یہ کامیابیاں، یہ گھر، دولت، گاڑیاں، یہ سب اللہ کی ہیں، ان سب پہ اللہ کی حکومت ہے اور اللہ کی طرف ہم سب نے جانا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 43، الم تر ان اللہ یزی سحابا ثم یولف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترن
فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تارا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ یزی صحابن، کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ثم یؤلف بینہ، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، یؤلف جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، فطر الود کا یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے. اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور آسمان میں یعنی بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ اللہ ان سے اولے برساتا ہے. ٹھیک ہے، من جبال فیہا من برد، ان میں جو اولے ہوتے ہیں وہ اللہ برساتا ہے. فیصیب به من یشاء، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے. ویصرفه عن من یشاء، جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے. اور یکاد ثنا برقہ یذهب بالابصار، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی. اللہ تعالیٰ اس نظام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں انسان آج کل تحقیق میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھئی بادلوں کو دیکھو، بادل، آسمان خالی ہوتا ہے، بارش کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. اللہ جو ہے بادلوں کو ہنکا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، بادلوں کو جوڑتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ایسا گھٹا ٹوپ جو ہے وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہی چھوٹے چھوٹے بادل اور وہ ٹکڑیاں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ انہی بادلوں کے درمیان سے بارش برس رہی ہے. اور آسمان میں یہ بادلوں کی شکل و صورت میں جو پہاڑ کے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ پھر ان سے اولے برساتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے مصیبت بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اولوں کا رخ دوسری طرف پھیر دیتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ساتھ قریب کی بستی میں، قریب کے شہر میں ژالہ باری ہوئی ہے، اولے برسے ہیں، وہاں کی فصلیں ختم، انسان ختم، اور وہاں کا نظام تہ بتہ ہو گیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے. یعنی یہ جو بجلی چمکتی ہے آسمان پر، بعض اوقات کس طرح خوفناک ہوتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے اگر میں باہر نکلا تو یہ بجلی جو ہے مجھے جلا کر رکھ دے گی. تو انسان اس سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہی انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، جس نے نظام بنایا ہے اس کے حکام پہ چلو. اگلی آیت میں فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں. یعنی ایک تو وہ آنکھ ہے نا جس کو ہم نظر سے تعبیر کرتے ہیں کہ نظر نہیں آتا. یہاں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے اولی الابصار، صاحب بصیرت لوگ. ہم کہتے ہیں یہ بڑا بصیرت والا آدمی ہے، یہ جو ہے بڑا صاحب بصیرت آدمی ہے. تو یہ بصیرت والی نگاہیں جس کے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑے پتے کی باتیں ہیں، بڑی نصیحت کا سامان ہے. لیکن یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ ہے اسی کے لیے ہی جو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے دیکھیں اب یہ جو باتیں ہیں یہ کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی؟ یا دنیا میں کسی انسان کو یا آپ کو یا کسی اور کو سمجھ نہیں آئیں گی؟ یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ اتنے سمپل انداز کے اندر، آسان سے انداز میں سب کو سمجھا رہے ہیں، لیکن نہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہیں. اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بارشوں کا نظام ہو، چاہے وہ دن رات کی تبدیلی ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کر رہے ہیں. اور آگے پھر فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہر چیز کی تخلیق ہے وہ پانی سے ہوئی ہے. فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اور پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں. اور یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ اور مثالیں بیان کی ہیں
کہ ہر چیز کی تخلیق میں پانی ایک لازمی خاصہ ہے، اور پھر یہ بتا دیا کہ جو چوپائے تم جانور دیکھتے ہو، کچھ وہ چیزیں ہیں جو زمین پر رینگ کے چلتی ہیں، ان میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو کچھ دو ٹانگوں والے ہیں، دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ چار ٹانگوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بطور نمونہ کہ ہم نے ذکر کیا، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں اللہ کی۔ یخلق اللہ ما یشاء، وہ جو جی چاہتا ہے پھر مخلوق بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو قرآن کریم کی آیات نشانیاں نازل کی ہیں، یہ حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ آدمی تھوڑی سی بھی عقل سے کام لے، توجہ سے بیٹھے، آدمی ان چیزوں پر غور و فکر کرے تو اسے ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ہم نے حقیقت کھول دی ہے، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، جو کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، یعنی اور آگے پھر آ بھی جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی سیدھی راہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن پر تیرا انعام ہوا، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے۔ تو اسلام میں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہدایت خالص تیرے پاس ہے، تو ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اور اہل علم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے سچے خلوص اور جذبے کے ساتھ، اور اس کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آیت نمبر 47، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وبالرسول وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم فرمان بردار ہو گئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی موڑ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کون؟ منافق لوگ، آمنا باللہ وبالرسول، بھئی ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم تو ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ثم یتولیٰ فریق منہم بعد ذلک، لیکن جب بعد میں کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے کہ دین پہ چلیں گے، یہ دنیا کا راستہ اختیار کریں گے، تو یہ لوگ دین کو چھوڑ کر بس ان دنیا کے رسم و رواج میں پھنسے رہتے ہیں، تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن تھے ہی نہیں، یہ ادھر ڈرامے بازیاں کر رہے تھے، چکر بازیاں کر رہے تھے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھیں آج ہمارے جو دعوے ہیں وہ کیا ہیں، اور ہماری پریکٹیکل لائف کیا ہے، ہماری عملی زندگی کیا ہے۔ اور جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں جی کیا کریں، بس رشتہ دار بھی تو ہے، برادری بھی تو دیکھنی ہے، ان سب لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے، بس یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی تعلیم آپ اندازہ کریں، عرب کی سوسائٹی کا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت ان کا ٹرینڈ کیا تھا؟ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اور برادری والے کیا کہیں گے، ٹرینڈ کیا کہے گا، لوگ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کا جو حکم ہے بس اسی کو فالو کیا جائے گا۔ اور یہی معیار ہوتا تھا، جو فالو کرتا تھا وہی مومن کہلاتا تھا، جو فالو نہیں کرتا تھا وہ کافر کہلاتا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، منافق اس وقت بالکل باقی مسلمانوں جیسا گیٹ اپ رکھتے تھے، وہی نماز، وہی پگڑی داڑھی سب کچھ ہوتا تھا۔ اور اس وقت تو ساری سوسائٹی کے لوگ ایسے ہوتے تھے، مطلب حضور کے زمانے میں جو بندہ مومن تھا وہ داڑھی بھی رکھتا تھا، پگڑی بھی باندھتا تھا، وہ سارے کام کرتا تھا، وہ مولوی ہوتا تھا، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آج کل ہماری سوسائٹی ہے۔ تو اس وقت جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں جی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے تھے جب تم فالو نہیں کرتے تو پھر تمہارا کلمہ کس کام کا بھائی؟ وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت میں مومن نہیں ہو۔ تو ہمارے لیے اس میں بڑا نصیحت بھرا پیغام ہے۔ آگے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے کچھ لوگ یکدم رخ پھیر لیتے ہیں، یعنی اچانک یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ جب بات آئے گی دین، اچھے بھلے ہوں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، لیکن جب دین پہ چلنے کی باری آئے گی فوراً سے کہیں گے نہیں یار بس چھوڑو، اگلی مرتبہ دیکھیں گے، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، بس پھر 100 بہانے ہوں گے۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے؟ امیر تابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون، یا انہیں یہ خوف اور اندیشہ ہے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں، یہ خود لوگ ہیں۔ اچھا، یہ آخر کے ہم نے جو دو تین آیات پڑھی ہیں، ان کا ایک شان نزول ہے، ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک منافق تھا جس کا نام تھا بشر۔ اس بشر نامی منافق کی ایک یہودی سے کسی زمین کے بارے میں لڑائی تھی، جیسے ہمارے ہاں قبضہ ہو جاتا ہے زمین پہ، پلاٹ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ یہودی کہنے لگا ابھی رسول اللہ سے فیصلہ کرائیں گے، لیکن اس منافق نے انکار کیا اور کہا کہ کعب بن اشرف کو فیصل بنائیں گے، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہ یہودیوں کا سردار تھا کعب بن اشرف، کیونکہ بشر منافق کو پتا تھا کہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اچھا، کعب بن اشرف خود یہودی تھا، یہودی کہتا ہے کہ ہم حضور سے فیصلہ کرائیں گے، منافق کہتا ہے نہیں، یہودیوں سے فیصلہ کروائیں گے۔ جیسے کہ آج کل مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے فیصلہ کرائیں گے، اور ہمارا جو لبرل طبقہ وہ کہتا ہے نہیں، مغرب کے دیکھو وہ کیا کہتا ہے، وہ صحیح بات کرے گا۔ تو اس کو پتا تھا کہ دعویٰ غلط ہے، تو اسی واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اب اگرچہ موقع تو خاص تھا، یہ خاص واقعے کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ حکم عام ہے کہ کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسی عدالت میں جا پہنچے جو شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والی ہو، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو۔ کوئی بندہ، کوئی وکیل اس لیے کرا لیتا ہے، کوئی جج اس لیے کرا لیتا ہے، اپنا مقدمہ کسی خاص عدالت میں لے جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اپنا کیس فلاں جج کو نہیں، فلاں جج کو سنوائیں گے۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ میرا جاننے والا ہے، میرا پن پسند ہے، وہ میری پارٹی کا ہے، فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ دین کو چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول کو، اس کے فیصلوں کو چھوڑ کر بندہ اپنا مفاد دیکھے کہ میرا فائدہ کہاں پہ ہے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ دیکھیں اللہ جل شانہ نے کتنے بہترین انداز میں باتیں سمجھائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کے سبق میں جو ہم نے 10 آیتیں پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر دیکھیں کتنا آسان انداز میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ تم اللہ کے در پہ آ جاؤ، تم اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں منافقین کے طرز عمل سے، کفار کے طرز عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کے بھیجے گئے قوانین، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا سبق یہیں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں یہ 2 دن ہمارے آخری سبق چلیں گے، تو جمعے کے دن انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس صورت کو ختم کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔